इन्फ्लुएंस ये है कि एक बुराई तो ख़त्म होगी, क्योंकि जो हमारा जुडिशरी का रोल है वो तो ऐसा ही है, हमेशा से शर्मनाक ही है और मिसयूज़ ऑफ पावर होता रहा है। जजेस जो हैं वो एक स्टेज तो ऐसी आई इफ्तिखार चौधरी के बाद, जब ये जुडिशल मार्शल आई एक तरह का लग गया हुआ था। उसके बाद भी वो रमदे वगैरह ने जो कुछ किया, इवन जो साकिब निसार ने भी किया, वो इसने काजी फायज ईसा ने, वो भी दुरुस्त नहीं था। भले का निशान जो है वो एक आम फैम सा एक जस्टिस जो है वो लोगों को मिलना चाहिए, डिलीवर होना चाहिए। ये माहिरीन कानून की आगे जिम्मेदारी है कि वो उसके लिए कानून की बेहतर तशरीह करें। तो वो बेहतर तशरीह नहीं हुई, उल्टा सुप्रीम कोर्ट ने लकीर की फ़िकीरी की, फाइलों के ऊपर जाके केस डिसाइड किया और भले का निशान छीन लिया, जो कि पहले पीपल्स पार्टी के साथ भी यही कुछ हो चुका था। पीपल्स पार्टी की भी इसी तरह पीपल्स पार्टी से पार्लियामेंटेरियन बनानी पड़ी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाम ख़त्म कर दिया गया। तो ये हमेशा से जुडिशरी का रोल तो हमारे यहाँ बुरा ही रहा है, अच्छा तो कभी भी नहीं रहा। तो अब आके ये डिसीजन जो है इसमें ये है कि जुडिशरी बिल्कुल पावरलेस हो गई है। पहले समोसों पे भी सू मोटो लेती थी, अब सू मोटो ख़त्म ही कर दिया गया है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं किसी के, उनके ऊपर भी सू मोटो नहीं हो सकता। आम जो मसाइल हैं, जो आम आदमी के मसाइल हैं, जैसे कंज्यूमर कोर्ट्स हैं, तो अब कंज्यूमर कोर्ट्स का कोई रोल हमें नज़र नहीं आता कहीं भी, वो एक्सेसिबल ही नहीं है। वफाकी मुतसिब को कैसे अप्रोच करना है, कंज्यूमर कोर्ट्स को कैसे हर चीज़ कॉम्प्लिकेटेड है और पब्लिक इंटरेस्ट में तो कोई चीज़ नहीं हुई है, ये तो ऑब्वियस है। चूँकि ये बड़ी क़यादतों के ख़िलाफ़ कॉन्स्पिरेसी में इस्तेमाल होते थे जज, तो वो एक रास्ता ज़रूर बंद हो गया है। वो शायद आइंदा इस तरह से डेमोक्रेसी को जो ऑन द टॉप है उसको तो ख़राब नहीं कर सकेंगे, लेकिन जो लोअर लेवल है जिसे जमहूर कहते हैं या आम आदमी है, लेमैन है, उसके लिए कुछ नहीं है इसमें। मतलब एक आम आदमी अगर किसी ज़्यादती का शिकार हो रहा है किसी ब्यूरोक्रेट से, किसी मिनिस्टर से, तो उसके ऊपर जुडिशरी कोई रोल प्ले नहीं कर सकती, और जो हुकूमत वक्त होगी ज़ाहिर है वही उसी का इख्तियार होगा, क्योंकि जजेस उसके अपॉइंटेड होंगे। तो ये एक चीज़ मुझे लगता है कि ये गलत हुई है, और ये इसमें कसूरवार खुद जज ही हैं, सुप्रीम कोर्ट ही है, सियासतदानों का कोई कसूर नहीं है इसमें। इसलिए कि इतनी इनफ रीजनिंग है इसके लिए, इसके अगेंस्ट, कि ये जो सब कुछ किया गया है वो इतना माजी बुरा है कि ये जस्टिफाइड है। डेजिग्नेशन अतर मिनल्लाह इफ्तिखार चौधरी, जो मेरे ख्याल में मौलवी मुश्ताक से भी ज़्यादा घिनौना जज था, ये उसका सपोर्टर था। तो अतर मिनल्लाह वगैरह खुद ऐसे कोई एग्जाम्पल नहीं है जिनको फॉलो किया जाए। इन लोगों ने खुद पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को ब्लैकमेल किया, सारों ने वकला तहरीक के दौरान रोज़ ये बयान देते थे कि जी इसको इफ्तिखार चौधरी को बहाल करें नहीं तो गवर्नमेंट गिरा देंगे। लॉन्ग मार्च हुआ, सारा ड्रामा स्टेज हुआ, सबको पता था पीछे कौन था। गुजरांवाला लॉन्ग मार्च पहुंचा तो किसकी कॉल पे वो लॉन्ग मार्च रोका गया। तो उस वक्त भी इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में ही खेल रहे थे, जब ये कह रहे थे कि जी रियासत होगी माँ के जैसी और ये बड़े कोई अब रूल ऑफ लॉ होगा और ये होगा वो होगा, तो कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद क्या बेहतरी हुई, हमारी वर्ल्ड रैंकिंग तो वही रही, हम आखिरी नंबरों पे रहे, हमारे इंसाफ की कोई बेहतरी नहीं हो सकी। हर बंदे को ही नज़र आ रहा है यार सेमी मार्शल है, ठीक है, कोई ऐसे फंडामेंटल राइट्स नहीं है, आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, प्रोटेस्ट करेंगे आप उठा लिए जाएंगे। चैनल्स जो हैं वो एक अदर साइड जो है पिक्चर की वो दिखा ही नहीं रहे हैं, बता ही नहीं रहे हैं। डेमोक्रेसी इररेलेवेंट हो गई हुई है, वोट जो है उसकी अहमियत ही नहीं रहेगी, आम आदमी स्टेक होल्डर ही नहीं रहा। वह पहले भी नहीं होगा लेकिन इस हद तक नहीं था, अब बिल्कुल ही उसको कट ऑफ कर दिया गया है। बल्कि जो पॉलिटिकल वर्कर है उसकी अहमियत नहीं रह गई है, पॉलिटिकल वर्कर ख़त्म हो गया है, वो किसी जमात का भी, चाहे वो पीपल्स पार्टी का है, चाहे PMLN का है, चाहे PTI का है, उसकी कोई अहमियत नहीं रही है। क़यादतों की अहमियत रह गई है, क़यादतें डिस्कस हो रही हैं, यदि एलीट डिस्कस हो रही है, आम आदमी डिस्कस हो ही नहीं रहा। रियासत के अंदर ये सबसे बड़ी खराबी की बुनियाद ये है कि जहाँ पे
عوام ڈسکس ہونا بند ہو جائے، صرف اشرافیہ ڈسکس ہو، تو یہ ساری صورتحال اب بن گئی ہے۔ پیپلز پارٹی کو پنجاب میں سیاست کرنے کہاں دیتے ہیں۔ بلاول بھٹو ابھی جو سیلاب کے دنوں میں آیا تو قصور میں، ہمارے سیلاب والے علاقے میں، تو انہوں نے سیکیورٹی واپس لے لی۔ اب لوگوں کو بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل گئے، فلاں مل گئے، فلاں مل گئے۔ اور بھئی وہاں پہ قبرستان بھرا پڑا ہے بڑی خدا بخش میں، کیا عمران خان کے اتنے عزیز مرے ہیں؟ کیا وہ خود مرا ہے؟ کیا نواز شریف کے اتنے عزیز مرے ہیں؟ وہاں کون پھانسی لگا ہے؟ وہاں کون اسیسینیٹ ہوا ہے؟ وہاں تو 4 قبریں ایک گھرانے کی ہیں، اور 5ویں بھی انہی کے زخموں سے بیمار ہوئیں، نصرت بھٹو، ان کے بھی سر پہ لاٹھی لگی اور اس کے بعد وہ صحت یاب نہیں ہو سکی۔ تو اب وہ کمپیریزن کرنا کہ جی زرداری صاحب جو ہیں آتے نہیں ہیں یہاں پہ، کیسے ہیں؟ ایک اکلوتا بیٹا ہے ان کا، ایک نشانی ہے ماں کی، تو کس طرح وہ اتنا بڑا رسک لینا ہے؟ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ایون پلینگ فیلڈ مہیا کرے پاکستان پیپلز پارٹی کو پنجاب کے اندر۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کیسے یہ کس طرح یہ کامیاب ہوتے ہیں اور کس طرح ہمیں ناکام کیا جاتا ہے۔ ناکام کیے ہی اسی طرح گیا، محترمہ کو شہید کیا گیا، اس کے بعد ہمارے سوسائڈ اٹیکس کی ایک لمبی سیریز ہے جو 2008 سے 2013 تک چلتی رہی، اور جیسے ہی یہ جو شدت پسندوں کے پسندیدہ رہنما تھے یہ واپس آئے، میاں صاحب یا عمران خان، تو ساتھ ہی وہ ٹھنڈا پڑنا شروع ہو گیا۔ ایسا تو نہیں تھا وہ ختم ہو گئے تھے، ختم تو نہیں ہوئے تھے، لیکن یہ ہے کہ یہ فکری طور پہ ان کے قریب تھے، اس لیے وہ کم ہو گئے، وہ ٹیررزم کم ہو گیا۔ تو مرتضیٰ بھٹو یہ تو سب سے زیادہ بے حسی ہے، اور اسپیشلی ہماری اپنی جو یہاں کی عوام ہے، ان کا پورا جو ویو پوائنٹ ہوتا ہے وہ بیس کر رہا ہوتا ہے نیشنل میڈیا کے اوپر، جو 8 بجے والے بندر تماشا ٹاک شوز ہوتے ہیں ان کے اوپر، اور یا پھر 9 بجے کا خبر نامہ یا اس کے بعد والے ٹاک شوز۔ ان کی اس کے علاوہ کوئی ذاتی طور پہ نہ تحقیق ہے، نہ ان کو کوئی خبر ہے۔ آصف زرداری 11 سال جیل میں رہا، ایک کیس ثابت نہیں ہوا، بنا ثبوت کے 11 سال جیل کٹی، پولیس ٹارچر سے اس کی زبان کٹ گئی۔ اسی طرح میر مرتضیٰ بھٹو کے قتل کا الزام لگایا گیا، شہید محترمہ پہ بھی لگایا گیا نا، آصف زرداری صاحب تو داماد تھے، سگی بہن پہ لگایا گیا الزام۔ تو اب یہ جو عمران پکڑا گیا ہے یا نواز شریف پکڑا گیا تھا، یا جس پچھلے دور میں مریم بھی اریسٹ ہوئیں اور شہباز شریف صاحب بھی اریسٹ ہوئے، حمزہ بھی اریسٹ ہوا، اور جو کچھ اب عمران خان کی بہنوں کے ساتھ ہو رہا ہے، تو ابھی بھی اندھے ہیں عوام، ان کو نظر نہیں آتا کہ کیا ہوتا ہے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ اس وقت سچی تھی تو آج بھی سچی ہے، اگر اس وقت غلط تھی تو آج بھی غلط ہے۔ ہمارے لوگوں کی سب سے بڑی ضلالت یہ ہے کہ یہ منافق ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہماری دفعہ تو اسٹیبلشمنٹ غلط ہے، دوسرے کی دفعہ ٹھیک تھی، ان کے خلاف جتنے بھی کیسز بنے وہ ٹھیک تھے، عمران خان کے خلاف جو بنے یہ غلط ہیں، یا میاں صاحب کے خلاف جو بنے یہ غلط ہے، باقی زرداری کرپٹ ہے۔ زرداری کے اگینسٹ سپریم کورٹ سے سنگل ڈیسیژن نہیں ہے کسی کورٹ سے، اور بغیر کسی فیصلے کے وہ 11 سال جیل میں رہا۔ یہ دونوں عدالتوں کے سزا یافتہ ہیں۔ عمران خان کے خلاف ججوں نے جو بھی کردار ادا کیا، یا میاں صاحب کے خلاف جو بھی کردار ادا کیا ججوں نے کیا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے ٹریک ریکارڈ کے اوپر ایک جج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا نہیں ہے، ان کے پوری ٹیم تھی دونوں طرف، ثاقب نثار میاں صاحب کا، عمران خان کا جج، رمدے عمران خان کا جج، یہ پوری ایک ٹیم ان کی تھی، افتخار چودھری میاں صاحب کا جج، عمران خان کا جج، اس طرح پوری ایک ہسٹری ہے۔ جسٹس قیوم، مطلب یہ سارے کے سارے، اور وہ پکڑے گئے، اور جسٹس قیوم نے تو خیر اقبال جرم بھی کیا۔ تو مطلب یہ سارے کے سارے جتنے تھے ان کے جج تھے، ہمارا تو جج بھی کوئی نہیں تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا، جو ہمارے حق میں جس پہ یہ الزام یہ کہہ سکتے کہ زرداری نے اپنے ججوں سے فیصلے لیے۔ جوڈیشری بھی روایتی طور پہ شہید بھٹو کے جوڈیشل مرڈر سے لے کے آج تک پاکستان پیپلز پارٹی کے اگینسٹ رہی، اسٹیبلشمنٹ بھی اگینسٹ رہی۔ اب یہ بار بار یہ تانا مارتے ہیں کہ جی وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساز باز کر کے بیٹھے ہیں۔ او بھئی، آپ کو سب سے پہلے
زرداری صاحب نے آفر کی تھی کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ گورنمنٹ بناتے ہیں، وہ آپ کے لیڈر کے اندر اتنا شعور نہیں تھا کہ وہ اس بات کو سمجھتا، اور ایک ایک کر کے وہ سارے کارڈز اپنے ہارتا گیا اور الٹیمیٹلی اب اڈیالہ میں بیٹھا ہے۔ اگر اس میں کوئی پولیٹیکل ایکومن ہوتا تو وہ اس وقت ڈیسائیڈ کرتا، سیاستدان کا کام ہوتا ہے راستہ نکالنا، تو وہ راستہ نکالتا، حکمت اور مصلحت کے تحت چلتا۔ وہ تو حکمت اور مصلحت نام کی تو شے کوئی نہیں تھی اس نے تو بیڑا ہی غرق کر دیا اپنا۔ وہ انہیں کہتا کہ زرداری صاحب کو اور میاں صاحب کو کہ یہ خودکش حملہ آور ہیں اپنی جماعتوں پہ، وہ اپنے آپ کے اوپر خودکش حملہ آور ہوا۔ اب ٹھیک ہے، پاپولرٹی اس کے پاس بے تحاشا ہے، لیکن طاقت کا مرکز تو وہی ہے جو پچھلے 75 سال سے ہے، اور چاہے اس کے ساتھ 60% عوام ہو یا 70% ہو یا 80% ہو، that doesn't matter، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس عوام کی۔ پی ٹی آئی اور عمران خان دونوں آج بھی اسی اسٹیبلشمنٹ کے، اسی مقتدرہ کے اثاثے ہیں جو ڈیپ اسٹیٹ کہتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، اوپر سے کچھ ایک رجیم چینج ہے، لیکن آپ دیکھ لو، اگر تو پی ٹی آئی کو ختم کیا جانا ہوتا تو نو کانفیڈنس ہی نہ ہوتا، کیونکہ جس وقت نو کانفیڈنس ہوا ہے پی ٹی آئی اس وقت زیرو پہ کھڑی ہوئی تھی، اور ایون نو کانفیڈنس کے فوری بعد بھی اگر یہ الیکشن اناؤنس کر دیتے تب بھی پی ٹی آئی زیرو پہ ہی تھی۔ تو یہ ایک میجر بلنڈرز ہوئے، ان کے پیچھے کیا حقائق ہیں، کیا مجبوریاں تھیں دونوں قیادتوں کی، میاں صاحبان کی یا ہماری قیادت کی بھی، یہ تو کسی وقت جا کے شاید باتیں کھلیں، ورنہ شعوری طور پہ، فکری طور پہ کچھ وجہ نہیں سمجھ آتی کہ یار آپ کیوں، مطلب ایک بندہ جو سیاسی موت خود مر رہا ہے اس کو آپ نے کیوں نہیں مرنے دیا؟ اور ان لوگوں نے اگر، جو اسٹیبلشمنٹ جسے کہتے ہیں، اگر انہوں نے اسے سیاسی طور پہ مارنا ہوتا تو یہ کام نہ کرتے۔ انہوں نے تو ہر وہ کام کیا جس سے اس کی پاپولیرٹی زیرو سے واپس 100 پہ گئی، اور 100 بھی کراس کر گئی، اتنے کام کیے۔ سب سے پہلے بلے کا نشان چھیننا، وہ بات اگینسٹ گئی، لوگوں میں سمپتھی اس کے لیے ڈیولپ ہوئی، پھر اس کو جیل بھیجا گیا، اس سے بھی سمپتھی ڈیولپ ہوتی ہے، ہمیشہ روایتی طور پاکستان میں ہوتی ہے، جو کوئی بھی چلا جائے پولیٹیشین، کیونکہ عدالتوں کی کریڈیبلٹی کوئی نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کی کریڈیبلٹی کوئی نہیں ہے، ایون میڈیا کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے۔ یہ تو بیوقوف قسم کی، بے شعور قسم کی جاہل عوام ہے جو یوٹیوبرز کے پیچھے لگ جاتی ہے اور اینکرز کے پروگرام دیکھ کے اوپینین بنا لیتی ہے، ورنہ ان میں سے کسی کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے۔ انہوں نے اپنا خود بیڑا غرق کیا ہے ساروں نے۔ یہ جو چیز ہے نا کہ بی بی کے دور میں میر مرزا بھٹو کا مرڈر کیسے ہو گیا، وہ یار یہاں پہ ہر کسی کو نظر آتا ہے کہ پولیٹیکل گورنمنٹس کتنی با اختیار ہیں، کتنا ان کے پاس اختیار ہوتا ہے۔ عمران خان کے پاس کتنا تھا، آج آپ کسی سے پوچھ لیں انصافین سے تو وہ کہے گا جی کہ ہم سے تو باجوہ کرواتا رہا ہے۔ کسی سے نواز شریف کے بارے میں پوچھ لیں، یہ جو دوسرے ہیں مسلم لیگی، تو وہ کہے گا جی ہم سے تو باجوہ اور کیا نہیں کرواتے رہے، یا کسی اور جرنیل کا نام لے لیں گے۔ لیکن جب ہماری باری آتی ہے تو تب یہ ساری باتیں سچی ہو جاتی ہیں۔ اس لیے میں نے کہا نا کہ یا تو اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ سے غلط تھی اور آج بھی غلط ہے، یا پھر اسٹیبلشمنٹ اس وقت بھی درست تھی اور آج بھی درست ہے۔ کوئی ایک معیار بنا لے، یہ قوم، یہ منافق قوم کسی ایک معیار پہ کھڑی ہو جائے۔